گناہ کا ذریعہ بن جائے گا آپ کا۔ اور اسٹیٹس میں آپ کوئی اچھی چیز لگائے، ایسی چیز لگائے جس سے عوام کو فائدہ ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہو، اس کو لگائے کہ آدمی دیکھے تو کہے کہ چلو مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ فائدہ ہو رہا، بجائے اس کے کہ ہم گانا کو ڈال رہے ہیں، ناچنے گانے والی چیزوں کو ڈال رہے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور موبائل سے یہ بھی نقصان ہو رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہو، میں نے تھوڑا سا روشنی ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ماں باپ کوئی حکم کرتے ہیں کہ بیٹا پانی لا دو، اب یہ موبائل میں مشغول ہے بیچارہ، اب وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اچھا میں پانی لا رہا ہوں، اب وہ پھر موبائل میں مشغول ہو گیا، پھر آگے گیا، اس کے بعد پھر موبائل میں مشغول ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے جو کام 1 منٹ میں ہونا چاہیے تھا اس نے 5 منٹ میں کام کیا، تو اس سے بھی ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ عام طور پر اگر آج چاہے کسی کا بھی گھر ہو، ہمارا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، یہ موبائل جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس کی لت ہو رہی ہے، اور بچوں کو خاص طور سے اس سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس عمر میں علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ محنت کرنی چاہیے، تو تاکہ جو ہے ہمارے قوم کا نام روشن ہو، مسلمان کا نام روشن ہو، ملک کا نام روشن ہو، اس عمر میں موبائل میں چھوٹی چھوٹی عمریں جو ہے عمر کے بچے جو ہے مشغول ہو جا رہے ہیں۔ گناہ بھی ہو رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہے، اور عام طور پر گھر میں جب بچے بیٹھتے ہیں تو جہاں پہ محبت کی باتیں ہونی چاہیے، افسوس کی بات ہے کہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب موبائل دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کا گھر کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، اس میں ہم سب مبتلا ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہم سب مبتلا، اس میں میں بھی مبتلا ہوں۔ اور آج دیکھیں گھروں کا معاملہ، یہ جو موبائل آ کے لوگوں سے جو محبت ہے اس محبت کو ختم کر کے آپس میں جو ہے اختلاف، انتشار، جھوٹ، یہ سب چیزیں موبائل ایجاد کر رہا ہے۔ تو 10% لوگ موبائل کو صحیح یوز کر رہے ہیں، 90% لوگ موبائل کو جو ہے وہ غلط یوز کر رہے ہیں۔ اس لیے ادب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے کم عمر کے ہیں ان کو زیادہ موبائل دینے کی عادی نہ بنائیں، ورنہ یاد رکھیے وہ بچہ آپ کا بگڑ جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم لوگ بھی مدرسہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے وقت میں یہ موبائل نہیں تھا، یا اس وقت مدرسہ میں اتنی سختی تھی کہ موبائل اگر کسی کے پاس بڑا ہوتا تھا تو ہمارے استاد محترم موبائل توڑ دیتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑا موبائل رکھے۔ اگر کسی کو بات کرنے کی ضرورت بھی آتی تھی تو مدرسے میں ایک موبائل رکھا ہوا ہوتا تھا، اس سے لوگ بات کرتے تھے، یا ٹیلی فون ہوتا تھا اس سے بات کرتے تھے۔ بڑا موبائل حالانکہ بہت سے لوگ اسکول کالج کے رکھتے تھے، لیکن مدرسہ کے بچے جہاں پہ ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں بڑی سختی تھی، موبائل کو توڑ دیا جاتا تھا۔ تو موبائل یہ جو ہے وہ بہت غلط چیز ہے، اور اس حالانکہ استعمال کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو 90% لوگ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے بچوں کو جو علم حاصل کر رہے ہو اس کو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، موبائل سے جھوٹ بھی بہت زیادہ بولا جا رہا ہے۔ وہ کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی بریاتو میں ہے، اب وہ جھوٹ بول کر کیا کہتے کہ میں مین روڈ میں ہوں، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ اب جیسے 10 منٹ کا راستہ ہے تو وہ جھوٹ بول کر کیا کہے گا میں 5 منٹ میں پہنچ جا رہا ہوں۔ تو یہ موبائل جو ہے وہ جھوٹ بھی بلوا رہا ہے۔ اور موبائل کے ذریعے سے اگر آج غور کرے حالات کے اندر، حالات میں اگر غور کرے تو ہماری جو مسلم لڑکیاں ہیں نا، افسوس کے ساتھ غیر مسلموں سے جو بھاگتی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے اس موبائل کا بھی قصور رہتا ہے۔ ہم الحمدللہ دے رہے 50,000 کا موبائل، 1 لاکھ کا موبائل، کوئی جائزہ نہیں، دے دیے کہ نہیں میری بیٹی ہے بھائی، پڑھ رہی ہے،
تو آپ اپنی بیٹی کو اس طرح لائق بنائیں کہ آپ کی بیٹی کچھ ایسا کام کرے جو آپ کا سر فخر سے اونچا ہو. اگر وہی کسی سے بھاگ جاوے تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا؟ نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی. تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، تنہائیوں میں غور کرے، ورنہ میں آپ کو بتایا ان چیزوں میں سب مبتلا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. تو اس سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے تو یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی، ماں کی نافرمانیاں کی جائے گی. اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوست کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھی گفتگو کریں گے، دوست کی عزت کریں گے، دوست کا ادب کریں گے، لیکن اگر باپ کے ساتھ کہہ دے کہ دو چار میٹھی باتیں بول دو تو نہیں، باپ کے ساتھ ہم نہیں کریں گے. ایک بیچارے ماں باپ جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس رہے، ہمارے پاس بیٹھے، بات کرے، گفتگو کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ عمر ان کی چلی گئی، اب یہ عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو باپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ماں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہاں، وہی دوست اگر حکم دے دے کہ چلو ابھی گھومنے کے لیے جانا ہے، فوراً چلے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے دوستوں سے دوستی نہ رکھیں. جو ایسے دوست، اچھا عام طور پر ہم لوگ دوست کس کو بناتے ہیں؟ دوست کن کو بناتے ہیں؟ جو آدمی دنیا کے لین سے بڑا آدمی ہو. ہاں، یہ پیسہ والا آدمی ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس کا آدمی ہے، یہ مولوی صاحب ہمارے کیا کام آنے کا، یہ حافظ صاحب کیا کام آنے کا. ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہی مسائل پرانے خیالات کے لوگ ہیں، وہی قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے. بھائی یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا حقیقی دوست وہ ہے جو دنیا سے زیادہ آپ کی آخرت سنوارنے میں ہو، جو آپ کو کچھ قرآن و حدیث کی باتیں بتائے، جو آپ کو مسجد آنے کی دعوت دے، جو آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہے. وہ آپ کا حقیقی دوست ہے. جو آپ کو گمراہی سے نکالے، صحیح راستے پر چلاوے، وہ آپ کا حقیقی دوست ہے. جو آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرے. لیکن عام طور پر ہم سچا دوست اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو دنیا کے لائن سے جتنا بڑا ہو ہم اس سے دوستی کریں گے. میں ان کو بھی منع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دینی علم والے رکھتے ہیں قرآن و حدیث، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، ان سے دوستی رکھنی چاہیے. یہ تو ایک غیروں کی سازش ہے کہ عوام کو مدارس سے، مساجد سے، علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جائے. خدا کی قسم ایک بات یاد رکھیے گا، اگر بھارت میں امن و امان اور بھائی چارگی اور محبت ہے تو مدارس کا دین ہے، یہ مدارس کا دین ہے. ملک اگر آزاد ہوا تو یہ دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ قائم کیا تھا، یہ ان کی بنیادی مقصد یہی تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے. آج وہ مدارس والے پر شک کیا جاتا ہے. مدارس کے اندر میں تو کہتا ہوں لوگوں کو آ کے پڑھنا چاہیے، ایڈمیشن لینا چاہیے مدرسہ کے اندر. مدرسہ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم حافظ، مدرسہ میں پڑھنے والے پردھان منتری بھی بن چکے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے بھارت کا رہنے والا ہو. بھارت نے بھی اگر کوئی پردھان منتری دیا وہ بھی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا. اور براک اوباما جو پہلے پردھان منتری بنا تھا وہاں کا، امریکہ کا، وہ بھی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا. تو مدارس والے پر شک کرتے ہیں اور ان کو جیسے ہی دیکھتے یہ داڑھی ٹوپی والا ہے، مدرسہ سے پڑھا ہوا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آتنکواد ہے اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئے مدرسہ میں ایڈمیشن لیں، مدرسہ میں داخلہ کروایا، پڑھے.
پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے۔ جہاں پہ تلواریں رکھی جا رہی، جہاں پہ گنڈا گردی سکھایا جا رہا ہے، جہاں پہ لڑنے اور جھگڑنے کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، سامان دیا جا رہا ہے، وہاں پہ شک نہیں کیا جائے۔ شک کہاں کیا جاتا ہے؟ مسجد اور مدرسوں میں۔ مسجد اور مدرسوں میں یہ افسوس کی بات ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کچھ کمیاں ہمارے اندر بھی ہے، کچھ کمیاں ہمارے اندر بھی ہے۔ کمیاں کیا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے نا کہ مسلمانوں کو نیچا کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ہمارے اندر بس چند پیسہ مل جائے بس بک جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو پھنسانا، ان سب چیزوں میں۔ میں یہ نہیں کہتا، مدارس تو امن کا پیغام دیتا ہے، مدارس محبت کا پیغام دیتا ہے، مدارس والے یہ کہتے ہیں کہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا سلوک کرو۔ مدارس کے اندر محبت کا پیغام سکھایا جاتا ہے، چاہے جس مدارس میں آپ چلے جائیں۔ اگر یہ بھارت میں مدرسے ہیں تو یاد رکھیے گا ہمارے ایمان مضبوط ہے۔ اگر مدرسے ہیں تو یہ مسجد آباد ہے۔ اگر مدرسے ہیں تو ہم سب کے بچے جو آ رہے ہیں ان کے اندر ایمان ہے، تربیت ہے، قرآن و حدیث کے علم سیکھ رہے ہیں۔ ورنہ ان ملکوں کو جا کر دیکھ لیجئے جہاں پہ علماء کرام اگر نہیں ہے، مدارس کو ختم کر دیا، کوئی مسلمان کا نام و نشان نہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جس ملک کے اندر مدارس نہیں ہے، جس ملک کے اندر مساجد نہیں ہے، علماء نہیں ہے، حفاظ نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ ملک تباہ ہو چکا ہے۔ جس مذاہب کا رہنے والا مدارس ہے تو ملک کی جو ہے عزت ہے، احترام ہے، ایمان والے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، غیروں کے طریقے کو مت اپنائیں، ان کے سازشوں میں گرفتار نہ ہو، کچھ اپنے عقل سے بھی کام لے۔ اور میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 4 کام عام ہو جاویں گے تو سمجھو کہ ان پر مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں کہ 4 کام جب عام ہو جاویں گے تو سمجھو کہ ان پر مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ 4 کام کیا کیا ہے؟ وہ 4 کام کیا کیا ہے؟ تو نمبر 1 یہ کہا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شراب پر جو ہے کتابیں لکھے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ آج کے دور میں شراب حرام نہیں، آج کے دور میں شراب حرام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے یہ ارشاد فرمائے تھے کہ آئندہ زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب پر جو ہے حلال، شراب کو حلال کرنے پر دلیل پیش کریں گے۔ اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ایسے کتابیں اور من گھڑت مقالے وغیرہ لکھ دیے ہیں جس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں، شراب آج کے دور میں جو ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، اور شراب کو شربت کے اوپر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی عام جیسے شربت ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ شراب، اور یہ بھی جو ہے تعبیر پیش کر رہے کہ نہیں، شراب میں کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں کہیں پہ حرام کا لفظ نہیں آیا، شراب کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں کہیں پہ حرام کا لفظ نہیں آیا۔ یاد رکھیے گا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ شراب کو شربت کہہ کر پیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کو تجارت کر کے ہم کریں گے، یعنی سود کے بارے میں یہ کہیں گے یہ ایک تجارت ہے، جیسے عام تجارت ہوتے ہیں بھائی، لین دین کا، خرید و فروخت کا لین دین کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہ عرض کریں گے کہ یہ جو ہے نا کیا سود، یہ بھی تجارت کی ایک قسم ہے، بینک میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ایک تجارت کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگیں گے، اور
بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ دیتے وقت ان کی موت آنے لگیں گی، اس وقت یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ جو مسلمان صحیح طریقے سے غریبوں یتیموں کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اور اس کو اپنے گھر والے میں یوز کرتا ہے، اپنے میں یوز کرتا ہے، تو پھر یاد کیجئے کہ وہ موسم میں تبدیل ہو جاوے۔ جس وقت آپ کو بارش کی ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جس وقت نہیں ہوگی اس وقت ہوگی، موسم بے موسم ہو جاوے گا، بارش ہونے کے باوجود بھی گرمی لگنے لگیں گی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جب تم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رزق کو چھین لے گا اور تمہیں سکون والی زندگی عطا نہیں فرمائے۔ آج افسوس کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز کہ جب رشوت دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یعنی رشوت کو ہدیہ میں تبدیل کر کے دیا جائے گا، یعنی دینے والے کا مقصد رشوت ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہدیہ ہے، اور لینے والا یہ رشوت جو ہے دیا جا رہا ہے لیکن لینے والا یہ کہے گا کہ یہ ہدیہ ہمیں دے رہا، اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ رشوت دے رہا، لیکن وہ کہے گا اچھا ماشاءاللہ یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے ان باتوں کو عرض کیے اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ چل کر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں بے شمار راستے تیار کیے جائیں گے، سرنگیں تیار کیے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ میں جو گھر ہوگا بلڈنگ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہوں گی، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہوں گی۔ اب اس وقت کئی سال پہلے حدیث جب بیان کر رہے تھے تو لوگوں کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کیا جائے گا اور اس میں سرنگیں بنائی جائیں گی، کس طریقے سے یہ اتنی پہاڑوں کا علاقہ ہے اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بن جائیں گی کہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہو۔ لیکن آج اگر آپ مکہ مکرمہ میں جائیں یا جو لوگ حج کر کے آ چکے ہیں یا عمرہ کر کے آ چکے ہیں وہ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو بلڈنگیں ہیں، الحمدللہ دیکھنے والا بولتا ہے الحمدللہ، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں کہ پہاڑ بھی کم پڑ گیا ان بلڈنگوں کے سامنے۔ بلڈنگوں کی نظر آ رہی ہے اور خوبصورت اور عالیشان بلڈنگیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں اب جائیے گا حج کرنے کے لیے تو بے شمار راستے بنا دیے گئے ہیں، سرنگیں بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ ہو کر رہے گا اور وہ بالکل سچ اور صادق ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنے اللہ کے عطا کردہ وحی اور علم کے مطابق لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آئندہ زمانے میں ایسے لوگ آنے والے ہیں، اب ایسے حالات آ جاوے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اس لیے ہم نے آپ حضرات کو ایک دعا بھی سکھائی تھی، اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کیونکہ ابھی جو ماحول چل رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ اور ایک بات میں نے کتاب میں مطالعہ کیا حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آ جاوے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کون حق پر ہے کون غلط پر ہے، کون ہمارے لیے امام صحیح ہے کون غلط ہے، کون سی جماعت صحیح ہے کون سی جماعت غلط ہے،
ایسے حالات میں آپ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کیجئے اور اکیلے رہیے، اللہ کی عبادت کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، معاشرے میں اتنی برائیاں ہو چکی ہے، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، یا اللہ گمراہی کے طرف لوگ جا رہے ہیں، کون سی جماعت حق میں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ غلط ہے صحیح ہے، یا کون امام ہمارے لیے صحیح ہے، کون امام ہمارے لیے غلط ہے، یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اس لیے اللہ میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ اس لیے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ ماحول نہیں ہے تو کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا ہے۔ میں وہ اس صورت میں کہا کہ جب آپ کو بالکل سمجھ میں نہ آوے کہ کون سا حق راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے، ایسی صورت میں آپ اکیلے رہے، یہ بہتر ہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی